الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا، اپنی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوئی کہ اسی طرح ماہانہ یہاں پر نشست کا انتظام ہے، اہتمام ہے۔ تو دل سے دعا ہے کہ اللہ اس خیر کے سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اس گھر سے اللہ دین کے فیض کو اس بستی میں اور عالم میں جاری و ساری فرمائے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص مسافر آخرت ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کا سفر آخرت کی طرف رواں دواں ہے، اور آخرت کی جو منزل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جائے قیام ہے کہ وہاں جا کر پھر انسان کبھی واپس نہیں آتا۔ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ، ایک راہ گزر اور عارضی جگہ ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا ہم اس مقصد کے حصول میں لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے؟ اور ہمارا یہ مل بیٹھنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے مقصد زندگی کو، مقصد تخلیق کو کہیں فراموش تو نہیں کر دیا، کہیں اسے بھلا تو نہیں دیا، اور اگر کہیں ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر یہ مل بیٹھنا ایک یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، ایک سبق کو تازہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ایک ایمانی حرارت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ انسان اپنی منزل پر دوبارہ لوٹ آتا ہے، اس منزل کی طرف سفر کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ جیسے دنیا کی زندگی میں ہم کہیں پر سفر کرتے ہیں تو راستے میں مائل اسٹون آتے ہیں، اس مائل اسٹون کو دیکھ کر ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم اپنی منزل سے قریب ہو رہے ہیں، اور اب
تھوڑی دیر کا فاصلہ منزل سے باقی ہے، تو ایک تسلی ہوتی ہے، اور اس بات کی علامت بھی ہوتی ہے کہ ہم صحیح منزل کی طرف جا رہے ہیں اور صحیح طرح سے ہمارا راستہ قطع ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آخرت کے اس سفر میں بہت سے مائل سٹون آتے ہیں، ہمیں اس کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ آیا آخرت کے اس سفر میں ہم صحیح راستے پر اور صحیح سمت پر اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں۔ اگر کہیں پر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، تو چیک کرنے والا، اپنا جائزہ لینے والا اپنی غلطی کو جانچ لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے، اور پھر صحیح رخ پر پلٹ کر واپس لوٹ کر اپنے سفر کو صحیح راستے پر شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس دنیا کی زندگی میں اطمینان کا شکار ہو جائے، مطمئن ہو جائے، اور جیسی بھی زندگی گزر رہی ہو یہ سمجھے کہ بس میری زندگی ٹھیک ہے، میری زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کمی نہیں، تو ایسے انسان کے لیے پھر اپنی غلطی کی جو تلافی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں، غفلت ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ دنیا کا ماحول ایسا ہے، جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت سی خطائیں، بہت سی غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم خطاؤن، کہ آگاہ ہو جاؤ تم سب کے سب خطا کار ہو۔ کون ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ خیر الخطائین التوابون، کہ تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے، لوٹنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم خطا کار تو ہیں، لیکن وہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطا کار، تو پھر خطا کار میں ہمیں بہترین خطا کار بننا چاہیے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اسی کو کہتے ہیں، لوٹنے کو، پلٹنے کو۔ کہ ایک آدمی کسی رخ پر سفر شروع کیا، مثلا اس نے جانا تھا لاہور، اور سفر شروع کر دیا پشاور کی طرف، تو ظاہر ہے کہ منزل سے دور ہو رہا ہے۔ کسی جگہ پہنچ کر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط سمت میں اپنا سفر شروع کیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک ندامت، ایک پشیمانی سی آتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ وقت بھی ضائع ہوا، پیٹرول بھی ضائع ہوا۔ یہ ندامت، یہ پشیمانی، فوراً واپس پلٹتا ہے اور صحیح رخ پر اپنی سواری کو ڈال دیتا ہے۔ بس یہی توبہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس توبہ کی جو ضرورت ہے ہمیں بار بار ہے، بار بار ہے، کیونکہ ہم سے خطا بھی بار بار ہوتی ہے۔ اور اس توبہ کا بڑا فائدہ یہ ہے، اس لوٹنے کا، پلٹنے کا، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب صحیح سمت میں انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت آ جاتی ہے۔ حکیم الامت، مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہوئے۔ حضرت نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ایک مرتبہ میں ریل میں سوار ہوا، کسی شہر کا سفر تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک ہمارے جاننے والے وہ بھی ٹرین میں سوار ہوئے اور آ کر پاس بیٹھ گئے۔ انگریزی پڑھے لکھے تھے، اور حضرت اپنے مواعظ میں اکثر ان کے لیے جینٹل مین کا لفظ استعمال کرتے۔ انگریزی پڑھے لکھے تھے، آ کر بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہوا، ریل چل پڑی، تو دوران سفر ایک دوسرے سے پوچھتے، بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ ہمارا تو کانپور کا سفر ہے۔
ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں شہر کا سفر ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ معاف کیجئے، آپ غلط ریل پر سوار ہو گئے. یہ ریل وہاں پر نہیں جاتی جہاں پر آپ نے جانا ہے، یہ تو اس رخ پر جاتی ہے. اب حضرت فرمانے لگے کہ اس وقت ان کی جو کیفیت تھی، ان کی اس کیفیت سے مجھے بڑی نصیحت حاصل ہوئی کہ ہم ایک آپس میں ایک دوستانہ ماحول کے اندر بیٹھے تھے، ایک دوسرے کی دلجوئی بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے، اور سفر بھی طے ہو رہا تھا، ریل اپنے راستے پر چل رہی تھی. لیکن فرمایا کہ دونوں کی کیفیت میں بڑا واضح فرق تھا کہ ہمارے دل کے اندر اطمینان تھا اور ان کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو فرمایا کہ دل میں یہ بات آئی کہ اس فرق کا سبب کیا ہے؟ اس فرق کا سبب یہی ہے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ صحیح سمت میں ہو رہا ہے، صحیح رخ پر ہو رہا ہے، اور ان کا جو سفر ہے وہ غلط رخ پر ہو رہا ہے. یہ اپنی منزل سے دور ہو رہے ہیں اور ہم اپنی منزل سے قریب ہو رہے ہیں. اس لیے ان پر پریشانی اور گھبراہٹ ہے، باوجود اس کے کہ ماحول اچھا ہے، آپس میں بیٹھے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی پریشانی وہ دیکھی نہیں جاتی. تو یہ واقعہ بیان کر کے حضرت نے فرمایا اسی طرح سے جو آدمی اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے، اللہ کی رضا کے اندر وہ لگا ہوا ہے، اس کی زندگی کا جو سفر ہے وہ صحیح رخ پر ہو رہا ہے. اور جو آدمی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اپنے زندگی کو گزار رہا ہے، پھر اس کے اندر بے چینی اور پریشانی کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کا سفر صحیح سمت میں نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. شریعت نے ہمیں مایوس نہیں کیا بلکہ ہماری رہنمائی کی ہے کہ زندگی کے اندر اگر ایسے حالات پیش آ جائے، کبھی انسان جانے انجانے میں کوئی خطا کر بیٹھے، کوئی ماضی کی زندگی گناہوں سے آلودہ ہو، تو پھر ہمیں اس کا تریاق بھی دیا گیا، اس کا راستہ بھی ہمیں بتایا گیا. یہ نہیں ہے کہ خالی انسان یہ سوچ کر کہ بس اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے اس کی کیا تلافی ہے. نہیں، تلافی موجود ہے، اور تلافی بھی ایسی موجود ہے کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ اس کی تلافی موجود ہے. کہ دنیا کے اندر تو انسان کوئی جرم کرتا ہے، اور اگر سرکار کے ریکارڈ میں وہ آ جائے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، اور اگر اسے معافی بھی مل جائے تو اس کی فائل کو ختم نہیں کیا جاتا، داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، اور آئندہ کبھی پھر کھول لی جاتی ہے. لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ جب اللہ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کی معافی ایسی معافی نہیں ہوتی کہ فائل کو داخل دفتر کر دو. نہیں، وہ ایسی معافی ہوتی ہے کہ اس کے سیئات کو مٹا کر اسی جگہ پر حسنات کو لکھ دیا جاتا ہے، نیکیوں کو لکھ دیا جاتا ہے. اور وہ رب اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے تو دائیں اور بائیں یہ لکھنے والے فرشتے ہیں جو انسان کی نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں. تو جو گناہ کو لکھنے والا فرشتہ ہے اسے ایک پہر کے لیے ٹھہرا دیا جاتا ہے، ایک پہر کے لیے کہ ٹھہر جاؤ. اب وہ ایک پہر کتنا ہے، اس پہ علماء نے بحث کی ہے کہ اس ایک پہر کی مقدار کتنی ہے. بعض نے کہا کہ صبح سے شام تک ہے، بعض نے کہا کہ ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہے، بعض نے کہا کہ جتنی دیر میں 2 رکعت سنت آدمی فجر کی پڑھتا ہے اتنا وقت ہے. اب یہ اللہ کو معلوم کتنا وقت ہے، لیکن ایک پہر کے لیے اسے ٹھہرا دیا جاتا ہے. کس لیے ٹھہرا دیا جاتا ہے؟ کہ اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے. اللہ کہتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے تو لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے. تو اللہ اپنے بندے پر ایسا مہربان ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ تو ایک ہی رہتا ہے، اور نیکی لکھنے والا جو فرشتہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے. کس لیے؟
کہ قیامت کے دن اس کی نیکی پر گواہ زیادہ ہوں اور اس کی برائی پر گواہ ایک ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے, اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے. یہ تو ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف نہیں لوٹتے, اپنے رب کی طرف نہیں پلٹتے. اور یاد رکھیے کہ رب کی طرف لوٹنے میں پلٹنے میں ہمارا فائدہ ہے. ہمارا دین, ہماری شریعت ہم سے یہ نہیں کہتی کہ اللہ کی طرف اگر لوٹنا ہے تو گھر چھوڑنا ہوگا, کاروبار چھوڑنا ہوگا, بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا. بعض دفعہ ذہن میں یہ تخیل آتا ہے کہ جی شاید اگر ہم دیندار بنیں گے تو شاید دنیا کی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی. ارے نہیں بھائی, دنیا کی جو حلال اور جائز لذتیں ہیں, شریعت ہم سے یہ جائز اور حلال لذتیں نہیں چھوڑواتی. اور جب ہم اللہ کا بن کر جیتے ہیں, اللہ کا بن کر رہتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ نیکی اور تقویٰ کے ساتھ دنیا کی مادی چیزوں کی جو لذت ہے, حلاوت ہے, وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. گناہ کے ساتھ وہ لذت اور حلاوت اسے محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ گناہ تو ایک ایسی اندر سے خرابی پیدا کر دیتا ہے, اندھیرا پیدا کر دیتا ہے, ظلمت آتی ہے. کہ جیسے صفرا کا مریض ہوتا ہے, بخار کا مریض ہوتا ہے, اب اس صفراوی مریض کو, بخار کے مریض کو جو چیز کھلاؤ کڑوی معلوم ہوتی ہے, بخار کے مریض کو پھیکی معلوم ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کر کے انسان دنیا کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا. دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ ان کی نظر دینے والے مالک پر ہوتی ہے. ایک ایک نعمت کو جب وہ برتتے ہیں, اس تصور کے ساتھ برتتے ہیں, کس نے دیا ہے؟ رب نے دیا ہے. اور آپ اللہ کی نعمت کو اس تصور کے ساتھ ذرا برت کر دیکھیں, استعمال کر کے دیکھیں کہ یہ کھانا میرے رب نے دیا, یہ لباس میرے رب نے دیا, یہ مکان میرے رب نے دیا, یہ سواری میرے رب نے دی. تو انسان ایک شکر کے اندر جھک جاتا ہے, عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے. اس رب کے احسان کو وہ محسوس کرنے لگتا ہے. جب قدم قدم پر ان نعمتوں کا استحضار آتا ہے, ان نعمتوں کی لذت بڑھ جاتی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں کھانا کھاتا ہوں تو یہ کان تو نہیں سنتے لیکن دل کے کان سنتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اشرف علی لو یہ کھا لو, اشرف علی لو یہ کھا لو. اب یہ کیا ہے؟ دل میں نعمت کی قدردانی ہے. اور دل میں نعمت کی قدردانی کب آتی ہے؟ دل میں نعمت کی قدردانی جب آتی ہے کہ جب نعمت کو نعمت دینے والی ذات کی طرف منسوب کیا جائے. اس نے دی ہے, صحت ہے, جوانی ہے, صلاحیت ہے, قابلیت ہے, اور طرح طرح کی نعمتیں ہیں. کس نے دی؟ اللہ نے دی ہیں. اور جب اس رب نے دی ہے, اس نعمت کا کوئی حق بھی ہے. اس نعمت کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے, اس نعمت کا کوئی حق بھی ہمیں بتایا گیا ہے. یہ وجود جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اب اس نعمت کا حق کیا ہے؟ اس نعمت کا حق وہی ہے جو اللہ نے خود بیان کر دیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی عبدیت اور غلامی کے لیے پیدا کیا گیا. اب اس وجود سے اللہ کی عبدیت کے حق کو ادا کرو. اور اس عبدیت کے حق کو ادا کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرو, گناہ نہ کرو. یہ پہلا قدم ہے. یہ نہیں کہ گناہ بھی کرتے رہو, نیکی بھی کرتے رہو. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ گناہ کے سوراخ ایسے ہیں کہ وہ اس برتن میں نیکی کو جمع نہیں ہونے دیتے. ان سوراخوں کو تو بند کرنا ہے, جبھی تو نیکی کا کچھ ذخیرہ ہوگا, نیکی جمع ہوگی. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف لوٹنے اور پلٹنے کے لیے پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے, پکی اور سچی توبہ. اور اس توبہ کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ اور بندے کا ایک راز ہے, اللہ اور بندے کا ایک ربط ہے, ایک رابطہ ہے کہ ہر انسان اپنی حیثیت کو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور ہمیں اپنی حیثیت کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا بھی نہیں رہنا چاہیے. آج ہمارا نفس ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں تو سب سے اچھا ہے, تجھ سے اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں.
ہمیں اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم بہت سی خرابیوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن ہم خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی ذات میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں کیسا ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہماری نظر اس پر ہوتی ہے کہ میں اپنی نظر میں کیسا ہوں اور لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا تاثرات ہیں، کیا کمنٹس ہیں۔ فرمایا کہ ارے بھائی، کب تک مخلوق میں پھنسے رہو گے، کب تک مخلوق میں پھنسے رہو گے، اور خالق اور مالک کی طرف تمہارا سفر کب شروع ہوگا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، اپنی نظر میں کیسا ہوں یہ نہیں، اللہ کی نظر میں کیسا ہوں یہ سوچا کرو۔ اور جب آدمی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ جتنا قیمتی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اتنا میں قیمتی نہیں ہوں، بہت ہی بے قیمت ہوں، بہت ہی بے قیمت ہوں۔ پھر اپنی حیثیت کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی حیثیت کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ توبہ جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، توبہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، ایک وعدہ ہے۔ تو توبہ کس طرح سے کرے؟ کیا اس طرح سے کرے کہ اپنی اچھائی کا، اپنی خوبی کا، اپنے کمال کا بھی قائل ہو اور اللہ کے سامنے توبہ بھی کر رہا ہو؟ تو یہ توبہ کیسی توبہ ہے؟ اس کا پہلا قدم یہی ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرے، اپنے آپ کو مجرم بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے، قصوروار بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے۔ دنیا میں تو ہے نا، انسان غلطی کرتا ہے تو تعویل بھی پیش کر دیتا ہے، کبھی غلطی کرتا ہے اس کا نفس اس کے سامنے تعویل پیش کر دیتا ہے، نہیں سب ٹھیک ہے، نفس تب بھی دے دیتا ہے، تو انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی، خود فریبی کا شکار تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے کہ دل میں کیا کیفیت ہے۔ تو وہاں تو پہلی چیز یہی ہے کہ اقبال جرم کے ساتھ، جرم کے اقرار کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے کو پیش کرے، اور پھر کہ یا اللہ میرے پاس میری خطا کا کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی خطا کا اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ دنیا میں تو انسان ہے نا، عذر پیش کرتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کر سکتا ہے؟ یا اللہ میرے پاس میری خطا کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، بس معافی کا طلبگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ کہ جو کچھ ماضی میں ہوا اس پر ندامت بھی، پشیمانی بھی، اور اس کو ترک کرنا بھی، چھوڑنا بھی، اور آئندہ کے لیے ایک عزم اور ارادہ کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ ہے نہیں کروں گا۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دل میں یہ سچائی آ جاتی ہے، یہ سچائی کہ دل ہی دل میں بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ جو ماضی میں ہوا اس کو چھوڑ دیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی زبان کے الفاظ کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ ابھی یہ زبان سے اتنا بھی نہیں کہنے پاتا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اتنا بھی نہیں کہنے پاتا، اللہ اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ اسی لیے بزرگوں کے یہاں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے روزانہ اپنا محاسبہ کرو اور اپنی موت کو یاد کر کے سو، اسے مراقبہ موت کہتے ہیں۔ اور محاسبہ یہی ہے کہ سارے دن کا جائزہ لو کہ دن سارا کیسے گزرا، جو نیکیاں ہوئیں اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نیکی کی توفیق دے دی، اور یا اللہ جو آج توفیق دی یا اللہ آئندہ کل بھی دینا، کیونکہ جو ہوا اللہ کی مدد سے ہوا، اللہ کی توفیق سے ہوا، اور آئندہ بھی اللہ کی مدد اور توفیق کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں کہ میں نے کر لیا، نہیں، اللہ نے کرا دیا۔ اللہ پر نظر ہونی چاہیے، اور جو خطا ہوئی اس کو بھی سوچو سونے سے پہلے،
اور پھر رات کو اللہ سے صلح کر کے سو، اللہ سے معافی مانگ کر سو کہ یا اللہ آج یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، اللہ معاف کر دے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا معاف کر دے، اور آئندہ کل یا اللہ میں پوری کوشش کروں گا تو معاف کر دے، اور پھر آئندہ کل اپنی اس توبہ کو یاد رکھے کہ رات میں نے اللہ سے توبہ کی ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ رات کو صلح کر کے سویا کرو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو بندہ سویا صبح بیدار ہونا نصیب نہ ہوا، تو کم از کم تائب ہو کر تو جائے گا، توبہ کر کے تو اللہ کے پاس جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، تو توبہ جب پکی سچی توبہ کر لی، پھر اس کے بعد یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان پھر پریشان کرتا ہے، تو ایسا، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بس آئندہ کی فکر کرنی چاہیے کہ آئندہ میں نے گناہوں سے بچ کر زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ توبہ کر لی اور پھر اس کے بعد میں ایک تذبذب اندر ہے، پتہ نہیں معافی ملی یا نہیں ملی، تو اللہ کا دربار ایسا نہیں ہے کہ وہاں بندہ معافی مانگے اور اسے معافی نہ ملے۔ اور حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ تو بعید از قیاس نہیں ہے، بندہ ہے، بشر ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ وہ توبہ کے اندر تاخیر کرے، کہ توبہ کے اندر کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہاتھ میلے ہو گئے، ارے بھائی ہاتھ دھو لو، یہ نہیں کہ ہاتھ میلے ہو گئے تو پھر دوبارہ پھر میلے ہو جائیں گے، اور اگر 100 بار اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو 100 بار توبہ کو جوڑ لو، اللہ اس توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ ارے توبہ کیسے، توبہ سے گناہ معاف ہوگا، تو نے تو اتنے گناہ کر لیے، کیسے معاف ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ گناہ ہماری صفت ہے، معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ ہم جیسے بھی ہیں لیکن بشر ہے نا، انسان ہے، ہماری صفت محدود ہے، اللہ کی صفت لامحدود ہے، تو ہماری صفت کا اور اللہ کی صفت کا کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا ہے اور دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں، میں نجس ہوں، میں تجھ میں کیسے آؤں کہ تو بھی ناپاک نہ ہو جائے؟ تو دریا اس سے کہتا ہے کہ ارے تو کیا، تیرے جیسے ہزاروں بھی میرے اندر آ جائیں، میں ان سب کو پاک کر دوں اور میں پھر بھی پاک ہی رہوں۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے، ہمارے گناہوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن ہم وہ موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر توبہ ٹوٹتی ہے اس توبہ کو دوبارہ جوڑ دو، لیکن توبہ کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ شیطان تم سے گناہ کراتے کراتے نہیں تھکتا، تو تمہیں توبہ کرتے کرتے نہیں تھکنا چاہیے، اس توبہ کو جوڑتے رہو۔ اور ممکن ہے کہ زندگی کا آخری عمل توبہ ہو، اور اعتبار انسان کے خاتمے کا ہے کہ جب دنیا سے جائے گا تو توبہ کی حالت میں جائے گا۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ توبہ سے جو ہے، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جملے کے اندر ساری بات سمجھا دی، فرمایا کہ توبہ سے ذنوب معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ ایک جملے میں ساری بات بتا دی کہ توبہ سے ذنوب معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ اب دیکھ لے حق کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، یہ انسان کی زندگی ایک حقوق کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کی زندگی ایسے آزاد نہیں ہے کہ جیسے چاہے یہ زندگی گزار لے۔ اور اگر ساری شریعت کا خلاصہ اگر 2 لفظوں کے اندر بیان کیا جائے تو ساری شریعت کا خلاصہ 2 لفظوں کے اندر یہ ہے، ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ ادائے حقوق اور حفظ حدود، کہ حقوق کو ادا کرنا لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے ادا کرنا، اپنی مرضی سے نہیں کہ جیسے میرا جی چاہے ویسے میں کروں۔ کہ فجر کی نماز کے 2 فرض ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں 4 فرض پڑھ لوں، تو زیادہ پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں، کیونکہ اس کی جہاں وہ حق ہمارے ذمہ ہے کہ نماز پڑھو،
اس کے ساتھ اس کی حد بھی مقرر ہے، اس حد میں رہتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے۔ اور وہ حد ہمیں کون بتاتا ہے؟ وہ شریعت بتاتی ہے کہ اس کی ادا کرنے کی حدود کیا ہیں۔ تو ادائے حقوق اور حفظ حدود کا بس زندگی کے اندر خیال رکھے کہ جو حق اللہ کا ہے اس اللہ کے حق کو ادا کرے، اور اگر اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی، نمازیں فرض تھی نہیں پڑھی، روزے فرض تھے نہیں رکھے، کوئی زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کی، تو اس کا حساب لگائے، اس کو ادا کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح سے بندوں کے حقوق جو انسان کے ذمے ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق بندوں کے ذمے، اور یاد رکھیے کہ یہ معاملہ بھی بڑا نازک ہے کہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی، کوئی ہاتھ سے تکلیف پہنچائی، یا کسی کا کوئی مالی حق ہے، یا کسی کا کوئی وراثت کا حق ہے۔ آج اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ باپ کا انتقال ہوا، بھائیوں نے میراث پہ قبضہ کر لیا، اب اس کے بعد بھائی دینے کا نام نہیں لیتے۔ شوہر ہے، بیوی کی مہر ادا نہیں کرتا، کہتا جی بیوی نے معاف کر دی۔ شریعت کہتی ہے عورت کی معافی کا اعتبار نہیں ہے، بھائی اس کو ادا کرو، یہ تو قرض ہے تو دینا پڑے گا۔ تو اگر کسی کا کوئی بندوں کا کوئی حق وابستہ ہے تو بندوں کے حق کو ادا کرنا، معافی مانگنا، اس کی تلافی کرنا توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا۔ جب بیعت ہو گیا تو کہا کہ حضرت میں تو پہلے چوری کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے کہا بھی چوری اگر تم کرتے تھے تو لوگوں کا حق تمہارے ذمہ ہے، تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ ایک فہرست بناؤ، ایک فہرست بناؤ اور اس کے سامنے لکھو کہ کس کس کی کہاں کہاں کیا کیا چوری کی ہے، اور پھر ایک ایک بندے کے پاس جاؤ اور جا کر معافی مانگو یا اس سے وعدہ کرو ادا کرنے کا۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان کے دل کے اندر سچائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ آج ہم سمجھتے کسی سے معافی کیا مانگے، کسی سے کو جا کے کیا کہیں، ارے بھائی دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے کم درجے کی رسوائی ہے۔ دنیا کا معاملہ دنیا میں صاف کر لینا چاہیے۔ وہ طالب صادق تھا، سچا طالب تھا، اور حضرت نے فرمایا کہ ہر بندے کے پاس جا کر یہ کہو کہ بھائی میں نے فلاں وقت آپ کے ہاں چوری کی تھی، یا تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو، میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر معاف نہیں کرتے تو مجھے مہلت دے دو، جب میرے پاس ہوگا میں ادا کر دوں گا۔ طالب صادق تھا، سچی طلب تھی، چلا گیا اور فرمایا کہ ایک ایک سے دستخط کرا کر لاؤ، لکھوا کر لاؤ کہ آخر کیا اس نے کیا، معاف کیا یا نہیں کیا۔ اب وہ پوری فہرست لے کر ایک ایک بندے کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے جی میں نے آپ کی چوری کی تھی، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اب یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ دلوں کے اندر ڈالتا ہے، ہر بندہ اسے معاف کرتا ہے، جی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، کہا جی دستخط کر دو۔ ایک ہندو کی چوری کی تھی، اس ہندو کے پاس گیا، اس نے کیفیت کے خانے میں لکھا حسبت للہ، معاف کرتا ہوں۔ وہ ساری فہرست لے کے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کیونکہ بیعت ہونا خالی کوئی رسمی اور اسمی چیز نہیں ہے، اس میں بڑی اصلاح کرنی پڑتی ہے، کسی رسم کا نام بیعت نہیں ہے۔ آج تو لوگ صرف برکت کے لیے بیعت ہو جاتے ہیں، بیعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی اصلاح اور درستی کے لیے بیعت کی جاتی ہے، اللہ والوں سے تعلق کیا جاتا ہے۔ اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اتنی وضاحت کی ہے، اس کو اتنا کھول کے بیان کیا ہے کہ پہلے حضرت کے زمانے سے پہلے بیعت جو ہے وہ چند پیری مریدی، چند رسومات کا نام تھی، ہدیے نذرانوں کا نام بس بیعت تھی، ورد و وظائف کا نام بیعت تھی۔ لیکن حضرت نے ایک ایک چیز کی حقیقت کو کھول کے بیان کیا اور اتنا واضح کیا، فرمایا کہ اب میں اس طریق کو اتنا واضح کر کے جا رہا ہوں کہ اب کوئی پیر کسی مرید کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اتنا واضح کر کے جا رہا ہوں۔ اور یہاں تک فرماتے تھے کہ بھئی بیعت ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، اصلاح کا اہتمام شروع کر دو، اصل چیز اصلاح ہے۔ اور اگر تمہیں مجھ سے مناسبت ہو جائے، مجھے تم سے مناسبت ہو جائے تو بیعت بھی ہو جانا، لیکن قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اگر اصلاح کے اہتمام میں لگے بیعت نہ ہوئے تو نفع میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اصل چیز اصلاح کا اہتمام ہے، نری بیعت کافی نہیں لیکن نری اصلاح کافی ہے۔ اور میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے۔
فرمایا کرتے تھے کہ صبح فجر کی سنتیں اگر کوئی پڑھ لے، اس پر فرماتے تھے کہ بیت سنت ہے اور اصلاح فرض ہے، بیت سنت ہے اور اصلاح فرض ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اگر کوئی فجر کی سنتیں پڑھ لے اور فرض نہ پڑھے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، لیکن اگر کوئی فجر کے فرض پڑھ لے اور سنتیں نہ پڑھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فجر کی نماز اس نے پڑھ لی۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی بیت ہو جائے اور اصلاح کا اہتمام نہ کرے تو اسے مقصود حاصل نہیں ہے، وہ مقصود سے ہٹا ہوا ہے۔ اور جو بیت تو نہیں ہوا لیکن اصلاح کے اہتمام میں لگا ہوا ہے، ایسا ہے جیسے فجر کے فرض پڑھ لیے، یعنی اسے مقصود حاصل ہے۔ تو اصل چیز اصلاح کا اہتمام ہے، اپنی درستی کا اہتمام ہے، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اور یہ اصلاح کا جو عمل ہے یہ زندگی میں کبھی رکتا نہیں ہے، یہ اصلاح اور درستی کا جو عمل ہے یہ موت تک ساتھ ساتھ چلتا ہے، کہ زندگی کے کسی مرتبے پر پہنچ کر، کسی مقام پر پہنچ کر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اب اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، مجھے درستی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، انسان کے اندر کمی کوتاہی رہتی ہے، اصلاح کی ضرورت رہتی ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا واضح کیا، یہاں تک کہ جب اپنے خلفاء کی فہرست کو جاری کیا کہ جو حضرت کے مجازین تھے، خلفاء کی فہرست، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں خلفاء کی فہرست تو جاری کر رہا ہوں، لیکن بیعت ہونے سے پہلے، تعلق سے پہلے ان کو پرکھ لینا۔ اور اس فہرست کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ ابھی اس وقت آپ کے جسم میں کوئی مرض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ بھی کوئی مرض نہیں ہوگا۔ تو میں نے جو علامات شیخ کامل کی لکھی ہیں، جب تعلق کرو اس علامات کے اوپر ان کو پرکھ لینا کہ وہ علامات ان کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ خالی یہ مت دیکھنا کہ حکیم الامت کے خلیفہ ہیں اور ان سے بیعت ہو جاؤ۔ یعنی اتنا حضرت نے اس طریق کو واضح کیا، ایک ایک بات کی حقیقت کو کھول کے بیان کیا۔ تو اصل چیز اصلاح کا اہتمام ہے، درستی کا اہتمام ہے۔ وہ شخص ایک ایک کے پاس جاتا تھا، اب بظاہر تو لگتا ہے نا کہ بڑی رسوائی کی بات ہے، ایک ایک کے پاس جانا، اقرار کرنا، لیکن جس کے دل کے اندر فکر ہو، توبہ کرنا چاہے، لوگوں کے حق کو ادا کرنا چاہے، یا دنیا میں اپنا معاملہ صاف کرنا چاہے، اس رسوائی کو برداشت کر لیتا ہے۔ ایک شخص تھے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، حضرت نے فرمایا تمہارے اندر تکبر کا مرض ہے۔ اب تکبر کا جو مرض ہے یہ ام الامراض ہے، ساری خرابیوں کو جنم دینے والی یہ ماں ہے۔ سینکڑوں خرابیاں انسان کے اندر اس سے پیدا ہوتی ہیں، حسد اس سے ہوتا ہے، بغض اس سے ہوتا ہے، کینہ اس سے ہوتا ہے۔ مختلف علاج بتائے، کیونکہ علاج بھی ضد ہوتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بڑائی ہے۔ تو پھر کوئی ایسے کام کرو جس میں ذلت ہو، نفس کو ذلت محسوس ہو، پھر کوئی ایسے کام کرو تاکہ یہ نفس کی بڑائی اندر سے نکلے۔ تو مختلف علاج میں نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو، نمازیوں کے لوٹے بھرا کرو، یہ خدمت کرو، وہ خدمت کرو، لیکن وہ مرض اندر سے نہ جاتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اب اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تحریر لکھ کر دی کہ نماز جب ہو مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھو، اور جب نماز کا سلام پھر جائے تو کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو کہ حضرات میرے شیخ نے میرے اندر تکبر کا رذیلہ تجویز کیا ہے، آپ حضرات دعا کریں اللہ اس سے مجھے نجات دے دے۔ ایک نماز میں کھڑا ہوا اعلان کیا، سخت بات ہے کیونکہ بڑی نفس کی ذلت ہے اس کے اندر، انسان کا نفس اس ذلت کو گوارا نہیں کرتا، کیسے گوارا کرے گا؟ لیکن وہی بات کہ جو اپنی اصلاح و درستی چاہے پھر اس ذلت کو وہ گوارا کر لیتا ہے، کیونکہ آخرت کی ذلت بہت بڑی ذلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ متکبرین کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا، میدان حشر میں مثل چیونٹیوں کے ہوں گے اور مخلوق کے پیروں میں رند رہے ہوں گے۔ تو اس ذلت سے بچنے کے لیے یہاں کی ذلت برداشت کر لی، اور اصل ہے بھی یہی اس راستے میں لگنے کے بعد کہ جس نے اپنے کو جتنا مٹایا اتنا پایا، جس نے جتنی عاجزی کو اختیار کیا اتنا اللہ کا فضل اس پر متوجہ ہوا، اتنا بزرگوں کا فیض اس کی طرف منتقل ہوا، جس نے اپنے کو جتنا مٹایا، عاجزی اختیار کی، انکساری اختیار کی۔ ایک نماز میں کھڑا ہوا اعلان کیا
مفتی صاحب آگے آ جائے. ایک نماز میں اعلان کیا, دوسری نماز میں اعلان کیا, تیسری نماز میں جب اعلان کیا تو ایک دم دہاڑے مار کے رونے لگا, بس فرمایا کہ ابھی اندر کا مرض نکل گیا. ایک اور شخص کا حضرت نے واقعہ بیان کیا, کہیں کسی شہر میں حضرت سفر پر تھے, تو ایک نواب صاحب تھے, رئیس آدمی تھے, بیعت ہونے کے لیے آئے, اس حالت میں کہ ملازم کے سر پر مٹھائی کا ٹوکرا رکھوا کر لائے. اور اللہ والوں کو اللہ ایسی فراست عطا فرماتا ہے کہ وہ چہروں کو پڑھ لیتے ہیں. وہ فراست باطنی ہوتی ہے کہ کیا چیز ہے. جیسے کتاب کو دیکھ کر, ٹائٹل کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے نا کتاب کے اندر کیا ہے, تو چہروں سے پہچانا جاتا ہے کہ اندر کیا ہے. اندر کے اثرات چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں. تو حضرت نے جب دیکھا کہ بیعت ہونے کے لیے آئے اور اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ مٹھائی کا ٹوکرا وہی ملازم کے سر پر, پوچھا کہ بھئی نواب صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت جی بس بیعت ہونا چاہتا ہوں. اور میں بہت اچھا, بیٹھ جائیے, مٹھائی کا ٹوکرا بھی رکھ دیجیے, اس ملازم کو فارغ کر دیجیے. حضرت اپنے کام میں مشغول ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ بھائی مجھے یہاں تو موقع ملا نہیں, اب مجھے کسی اور مکان پہ جانا ہے, آپ میرے ساتھ وہاں چلے, وہاں جا کر آپ کو بیعت کروں گا, اور یہ مٹھائی کا ٹوکرا ذرا اٹھا لیجیے. اب وہ مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر حضرت کے پیچھے پیچھے ہیں. پھر دوسرے مکان پر جا کر بھی یہی کہا, اپنے کام میں مشغول ہوئے, فارغ ہوئے, کہا کہ بھئی یہاں بھی موقع نہیں ملا, اب تیسری جگہ جانا ہے. اور حضرت دانستہ بازار سے گزرے. اب دیکھ رہے لوگ کہ جی نواب صاحب نے جو ہے وہ ٹوکرا مٹھائی کا اٹھایا ہوا, حضرت کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. پھر ایک جگہ پر جا کر حضرت نے ان کو بیعت کیا اور فرمایا کہ نواب صاحب, وہ برسوں کا رذیلہ جو برسوں کے مجاہدے سے نہ نکلتا, اس تھوڑی سی مشقت سے تمہارے اندر سے نکل گیا, تھوڑی سی مشقت سے نکل گیا. اللہ والے حکیم بھی ہوتے ہیں, حکمت ہوتی ہے, علاج کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کبھی ان کے دل میں کسی کی حقارت نہیں ہوتی, کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. سب کچھ ہونے کے باوجود کہ وہ مصلح ہیں, اصلاح کے منصب پر ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں, اپنے کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں. ان کے نفوس مجلہ اور مزکہ ہوتے ہیں. تو میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک ایک کے پاس گیا, ایک ایک سے معافی لے کر آیا, اور ساری فہرست لے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد واپس آ گیا. اب جب حضرت نے فہرست دیکھی, سب جگہ سے معافی لکھوا کر لایا, دستخط کرا کر لایا, لیکن وہاں بھی مجدد تھے. فرمایا کہ مجھے کیسے یقین آئے کہ تم معافی لے کر آئے ہو یا خود لکھ کر لے آئے ہو, مجھے کیسے پتا چلے؟ کہا جی حضرت آپ جس طرح چاہے تصدیق کر لے, میں تو ایک ایک سے معافی مانگ کر آیا ہوں. فرمایا اچھا جاؤ پوسٹ کارڈ لے کر آؤ, جتنے اس فہرست میں نام ہے اس کے ڈبل پوسٹ کارڈ لے کر آؤ, تاکہ ایک پوسٹ کارڈ جائے گا اور وہاں سے جواب آئے گا, دوسرا جوابی پوسٹ کارڈ جائے گا. وہ طالب صادق تھا, پوسٹ کارڈ خرید لایا اور لا کر پیش کی, حضرت اب آپ لکھ دیں. فرمایا بس اب میری تسلی ہو گئی, یہ پوسٹ کارڈ کے پیسے میرے پاس سے لے لو, یہ میرے استعمال میں آ جائیں گے, اب میری تسلی ہو گئی. میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اس طرح سے اپنی اصلاح اور درستی کا اہتمام کیا ہے. تو بات چل رہی تھی حقوق کے اوپر کہ اگر کسی کا حق ہمارے ذمے ہے, اس حق کو ادا کرنا چاہیے. جانی, مالی, کوئی میراث کا حق ہے. آج اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہے کہ اکثر حالات یہ ہیں, ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو کاروبار میں اپنے ساتھ رکھا, باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹے نے کاروبار پہ قبضہ کر لیا اور کہا جی یہ تو میرا ہے. تو ایک ایک چیز کی وضاحت ہونی چاہیے کہ بھئی کاروبار میں اگر بیٹے کو بٹھایا ہے, کس حیثیت سے بٹھایا ہے؟ آیا وہ پارٹنر ہے؟ آیا وہ ملازم ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کرو, پارٹنر ہے تو اس کا شیئر مقرر کرو اور اس کو تحریر کرو, تاکہ کل کو باپ اگر چلا جائے تو وہ سب کا حصہ کھا کے نہ بیٹھ جائے. تو یہ حقوق کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے.
آج اس معاملے کے اندر بڑی کوتاہی ہے کہ لوگ اس بوجھ کو اپنے اوپر رکھے رہتے ہیں. قرض لے لیا، قرض لے کر واپس نہیں کیا. تو حکیم الامت رحمت اللہ نے فرمایا کہ توبہ سے ذنوب معاف ہوتے ہیں، توبہ سے حقوق معاف نہیں ہوتے. حقوق تو ادا کرائے یا اس سے معافی مانگے صاحب حق سے جس کا حق ہے، جب معاف ہوں گے. ایسے معاف نہیں ہوتے. تو بات یہی چل رہی تھی کہ سب سے پہلا جو قدم ہے اس راستے کا وہ توبہ ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ مقامات باطنہ کے اندر بھی جب اللہ کی نسبت اور معرفت کے لیے آدمی اپنے سفر کو شروع کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے سفر کو شروع کیے ہوئے ہے، یہ سفر آخرت کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، اس کا بھی پہلا قدم یہی ہے کہ وہ توبہ کرے. اور کسی بھی مقامات باطنہ میں سے کسی مقام کی اس وقت تک تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ مقام توبہ کی تکمیل نہ ہو. اس وقت تک تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی تو پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا تو باقی قدم کیسے اٹھائے گا. تو پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، پلٹنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ بھائی ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اور ہماری تو نیکیاں بھی اس قابل نہیں ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ اللہ کی عبادت کا ہم نے حق ادا کیا ہے. نیکیوں میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. اس لیے ہر حال میں یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرے، ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرے. اور اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی دل میں سچائی ہونی چاہیے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی دل میں سچائی ہونی چاہیے. جب اللہ کے ساتھ سچائی ہوگی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ سچائی ہوگی، اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، اللہ کی مدد جو ہے وہ دامن گیر ہوگی، اور پھر بندہ کہیں رکتا نہیں ہے، پھر ترقی کے منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے. اور ہر ایک سے اپنا دل صاف رکھنا چاہیے. اور اگر کسی سے ناگواری پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل میں کوئی بغض رکھ لیں، نفرت رکھ لیں، کسی کی غیبت شروع کر دیں. آج خواتین کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بات آ گئی دل میں رکھ لی، شوہر سے کوئی بات ہو گئی دل میں رکھ لی، اب 10 برس کے بعد بھی وہ بات یاد آتی جی فلاں وقت میں یہ کیا تھا، تو 10 برس تک وہ بوجھ دل پہ رکھا رہا. کتنی تکلیف محسوس ہوگی اس بوجھ کی، کتنی پریشانی ہوگی اس بوجھ سے. کہ انسان اگر بوجھ اٹھا کر چلتا ہے تو کتنی پریشانی کے ساتھ سفر طے ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس بوجھ کو فوراً ہلکا کر دینا چاہیے. کسی سے دنیا ہے نا، یہاں ناگواری ہوگی، تکلیف پہنچے گی، خلاف مزاج باتیں پیش آئیں گی. اب اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کو دل کے اندر ایک گھٹن پیدا کر کے کینہ پیدا کر لے، نہیں، فوراً اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. میرے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ بھائی کوئی آتا تھا تو کہتا تھا حضرت کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کر دیں. تو فرماتے تھے بھائی پہلی بات تو معافی کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے کہتا ہوں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے آگے معافی مانگے، کیونکہ اللہ والے کسی کے لیے کوئی بات اپنے دل میں رکھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے کسی کی بات کا برا ہی نہیں لگتا کہ دل کے اندر کوئی بات رکھے. لیکن فرماتے تھے کہ آپ کی تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ سب معاف دل صاف. تو یہی زندگی گزارنے کا اصول بھی ہے کہ ناگواریاں پیش آتی ہیں، خلاف مزاج باتیں پیش آتی ہیں، کہیں شوہر کی جانب سے، کہیں اولاد کی جانب سے، کہیں پڑوسی کی جانب سے، کہیں دوست کی جانب سے آئیں گی. دنیا ہے. اور جب جنت میں جائیں گے وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں پہ راحت ہی راحت ہوگی، عیش ہی عیش ہوگا. تو اس دنیا کی زندگی کو جو گزارنا ہے تو اس بوجھ کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے، کسی سے کینہ، کسی سے نفرت، کسی کی غیبت. اور پھر کبھی سوچنا تو چاہیے کہ جتنا وقت غیبتوں میں لگا دیا، نفرتوں میں گزار دیا، تو بھلا ہم نے نیکیاں کتنی جمع کی ہیں. اور دل میں حسد لیے بیٹھے ہیں، کینہ لیے بیٹھے ہیں. اپنا دل جو ہے وہ صاف رکھنا چاہیے. اور جب دل صاف ہوتا ہے نا تو وہی صاف دل جو ہے اللہ کی تجلیات کا مرکز ہوتا ہے. اس دل پہ اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے. تو دل کی صفائی کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. تو اس کا پہلا قدم بھائی یہ توبہ ہے، جو مختصر سی کچھ باتیں عرض کی ہیں اور اپنی اصلاح کی غرض سے عرض کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا دے. اللہ پکی سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ اللہ کی طرف جو ہمارا سفر ہے تو یہ سفر توبہ کے ساتھ ہو، تائب کی حیثیت سے ہو. اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اس گھر سے اللہ دین کے فیضان کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ دعا کرا دیجیے.
مفتی صاحب آپ دعا کرا دیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب تقبل توبتنا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. یا اللہ تیری یاد کے لیے یہ مل بیٹھنا ہوا، یا اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما. یا اللہ جو ہمارا ماضی غفلتوں میں گزر گیا، یا اللہ یقیناً غفلتوں میں گزر گیا، اے اللہ اس ماضی پر ہمیں ندامت اور پشیمانی عطا فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں کو ترک کرنے والا بنا. یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ادائے حقوق کی یا اللہ توفیق عطا فرما. حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو یاد ہے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو آپ کے علم میں ہے وہ بھی معاف فرما.
یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے دوست احباب متعلقین کو معاف فرما، اعزاء اقربا کو یا اللہ معاف فرما، پوری امت حبیب کو یا اللہ معاف فرما. یا اللہ نیکیوں کا ہمیں عادی بنا، نیکیوں والی زندگی ہمیں عطا فرما، ہر نیکی کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، ہر نیکی کا کرنا آسان فرما. یا اللہ ہر گناہ کی نفرت دلوں میں پیدا فرما، گناہوں سے بچنا یا اللہ آسان فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، جو خواتین ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما. یا اللہ اس گھر میں سب کے گھروں میں خیر و برکت فرما، سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، علم و عمل میں خیر و برکت فرما، روزی روزگار میں خیر و برکت فرما، گھر بار میں خیر و برکت فرما. یا اللہ ابواب رزق کشادہ فرما. یا اللہ مہنگائی گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما. یا اللہ سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا. یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما. اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، نیکی اور تقوی کا رزق عطا فرما. یا اللہ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا. یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، معذوری محتاجی سے بچا کے رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا. یا اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہے اللہ ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ناشکری سے بچا، ناقدری سے بچا. یا اللہ نعمتوں کے زوال سے، نعمتوں میں قلت اور دقت کے آنے سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. یا اللہ نعمت کے مل جانے کے بعد یا اللہ نعمت کے چھن جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، کسی امتحان میں مبتلا نہ فرما. ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ نہ ہماری جان پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہمارے مال پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہماری اولاد پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہمارے ایمان پر کوئی آزمائش آئے. ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے. یا اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتن سے حفاظت فرما، ہر خیر ہر بھلائی یا اللہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا. یا اللہ آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما. یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا. یا اللہ اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، اچھی گفتار کا حامل بنا. یا اللہ ہمارے نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کے جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما. یا اللہ اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، مطیع و فرما بردار بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں صحت و عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کی عمروں میں افزونی فرما، ان کے ٹھنڈے سائے یا اللہ سروں پہ سلامت فرما. یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ کروٹ کروٹ نور کی رحمت کی یا اللہ بارش فرما. یا اللہ اس گھر میں جو ماہانہ یا اللہ اصلاحی مجالس کا انتظام ہے یا اللہ ہفتے وار یا اللہ جو تربیتی نشست ہے یا اللہ اس میں بے حساب برکت عطا فرما. یا اللہ بے حساب قبولیت عطا فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ برکات کو نزول فرما، قبولیت
مقبولیت عطا فرما دے. خلق خدا کو یا اللہ کثیر خلق خدا کو فیضیاب فرما. یا اللہ ہمارے مولانا علی منیر صاحب کو یا اللہ بے حساب ان کی صحت میں، صلاحیت میں، قبولیت میں یا اللہ برکت عطا فرما. مر جائے خلائق بنا. اکابر کے فیضان کو یا اللہ یہاں سے جاری و ساری فرما. ہم سب کو دین کے ادنا سے خدام میں یا اللہ شامل فرما. خدمت دین کے لیے یا اللہ قبول فرما. دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما. یا اللہ صحت صلاحیت عطا فرما، صالحیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما. یا اللہ نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس بستی پر، شہر پر، ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا. ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما. ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا. ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا. یا اللہ جسے اب مل بیٹھنا نصیب ہوا یا اللہ آئندہ بھی مل بیٹھنا نصیب فرما. اپنی رضا کے لیے یا اللہ، اصلاح کی غرض سے یا اللہ. یا اللہ اس کے فوائد ہمیں عطا فرما، اس کی برکات ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين آمين برحمتك يا ارحم. میں حضرت شیخ حاجی عبد المعید صاحب دامن برکاتہم العالیہ کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ حضرت نے اپنے وقت سے ہمیں بھی وقت عطا فرمایا اور حضرت نے نصیحت فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت کی نصیحت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.